السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم حرف ضا کا مخرج، اس کو ہم کیا ہے جانیں گے۔ ضا کا مخرج زبان کی نوک کو ثنایا سفلیہ کے ثنایا علیہ کے جو کنارے ہیں، ثنایا علیہ کے جو کنارے ہیں وہاں پر زبان لگانے سے حرف ضا ادا ہوتا ہے۔ حرف ضا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی یہ ان حروف میں سے ہے جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اس میں بھی جو زبان ہے وہ زبان کی جو نوک ہے وہ ثنایا علیہ کے جو کنارے ہیں ان کو لگنے کے ساتھ ساتھ یہ تالو کے ساتھ زبان جو ہے وہ لگے گی، چمٹے گی، اور اس کو جب آپ منہ کو کھولیں گے تو آواز میں موٹا پان آئے گا۔ ضا 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 ضا۔ اب زال، حرف زال اور حرف ضا ان کا مخرج ایک ہے، لیکن زال جو ہے یہ باریک پڑھا جا رہا ہے جبکہ ضا یہ موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا زی ضو۔ دیکھیے میں موٹا پڑھ رہا ہوں۔ ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا زی ضو، ضا زی ضو۔ اب ہم اس کو ساکن کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر ضا از، حمزہ زیر ضا از، حمزہ پیش ضا از، از از از۔ ضا زبر الف ضا، موٹا پڑھا جائے گا۔ ضا زیر یا زی، ضا پیش و ضو، ضا زی ضو، ضا زی ضو، ضا زی ضو۔ ٹھیک ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔